بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک جب اپنے اختتام کی طرف آتا ہے تو ایک حکم جو اس امت کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ صدقۃ الفطر کا ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور اللہ پاک نے اس امت کے اوپر کیوں رکھا ہے؟ صدقہ فطر یہ اس امت کے ہر عاقل بالغ مسلمان اور صاحب استطاعت پر واجب کیا گیا ہے۔ صدقہ فطر کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے۔ اب کس مسلمان کے ذمہ واجب ہے، یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، اس لیے کہ صدقہ فطر میں اور زکوٰۃ میں دو بنیادی فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ آپ حضرات نے سنا کہ زکوٰۃ کے اموال زکوٰۃ کل کتنے ہیں؟ 4 ہے: سونا، چاندی، نقدی اور سامان تجارت۔ تو اگر کسی مسلمان کے پاس ان 4 اموال میں سے کوئی 1 یا 2 یا 3 یا چاروں موجود ہو اور وہ نصاب تک پہنچتے ہو تو اس کے ذمہ زکوٰۃ واجب فرض ہے۔ صدقہ فطر کے اندر ایک 5ویں چیز آتی ہے اور وہ ہے ضرورت سے زائد سامان۔ اگر کسی مسلمان مرد عورت کی ملکیت میں ضرورت سے زائد سامان پڑا ہوا ہے، یعنی نہ وہ سونا ہے، نہ وہ چاندی ہے، نہ وہ نقد رقم ہے، نہ وہ سامان تجارت ہے، بلکہ وہ ضرورت سے زائد ایک سامان پڑا ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک موٹر سائیکل تو چلانے کے لیے ہے اور ایک بالکل نئی موٹر بائک جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، یا موبائل کو لے لے، اسی طرح کوئی بھی چیز ہو لیکن ضرورت سے زائد ہو اور قیمت والی ہو، تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ ضرورت سے زائد جتنا سامان ہے، اگر ہم اس کی مالیت نکالیں، قیمت نکالیں اور یہ 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے تو اس شخص کے ذمے بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ ایک دوسرا فرق یہ کہ آپ حضرات نے سنا کہ زکوٰۃ مال پر فرض ہوتی ہے جب اس مال پہ سال گزر جائے، جبکہ صدقہ فطر کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ عید الفطر کی صبح سے اگر تھوڑا سا پہلے بھی اس بندے کے پاس مال آ جائے تو اسے اس سال کا صدقہ فطر بھی دینا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ فرق ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی لیکن صدقہ فطر ان کے ذمے بھی ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر اللہ نے اس امت پر کیوں رکھا، اس کی کیا حکمت تھی؟ 2 اہم باتیں فقہاء نے لکھی ہے۔ ایک حکمت تو صدقہ فطر کی یہ ہے کہ یہ بالکل اس مہینے کے اختتام پر دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے جو روزے ہیں اور جو ایام ہیں وہ چونکہ بڑے قیمتی ہیں، انسان سے کچھ نہ کچھ کوتاہی ضرور رہ جاتی ہے، تو وہ کمی، وہ کوتاہی، وہ غفلت، وہ سستی جو معمولات رمضان میں رہ جاتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ فطر کی برکت سے اللہ پاک اس کمزوری کی تلافی فرما دیتے۔ دوسرا فائدہ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ صدقہ فطر یہ حقیقت میں اس طبقے کو اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے جو کمزور طبقہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے لباس بنا لیا، جوتے لے لیے، تیاری کر لی، بچوں کا انتظام کر لیا، لیکن ایک بڑا طبقہ یقیناً ایسا ہے کہ جو ایسا نہیں کر پایا ابھی تک، اور نہ کرنے کی وجہ ان کی تنگ دستی ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر ایک دوسرے کا احساس سکھایا گیا ہے دوست، تو اس لیے ہم اس طبقے کو بھی عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شریک کریں، اور کوشش یہ ہو کہ عید کے دن سے پہلے اتنا پہلے کہ وہ بندہ اگر اپنے لیے کچھ سامان اسباب لینا چاہے سہولت سے لے سکے، وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں کے اندر شریک ہو جائے۔ تو اس لیے صدقہ فطر کو ان 2 اسباب کی وجہ سے اس امت پر واجب کیا گیا۔ اللہ پاک سے ہی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته